تب وقار صاحب کی گفتگو آپ سے سنی، میرے ذہن میں ایک چھوٹا سا سوال ہے، شاید آپ کی کچھ مدد کر سکوں۔ 60,000 درہم میں ریگزار کربلا میں امام حسین کا زمین خریدنا تاریخی طور پہ بالکل مستند ہے۔ دنیا کہتی ہے کہ یہ ضرورت کیا تھی؟ ایک تو عقیدہ ہے کہ کائنات کا مالک ہے اور نواسۂ رسول ہے، اور جنگل میں یہ وہ حکمت عملی ہے کہ زمین کو خریدی، اسے جاگیر علی اکبر بنایا اور بنی اسد کو ہبہ کر دی۔ اس سے مطلب اب امام حسین علیہ السلام اپنی زمین پر کھڑے ہیں، اور دنیا کا اصول ہے کہ اپنی زمین پر اگر کوئی حملہ کرے گا تو وہ جارح کہلائے گا، جس پر حملہ ہو رہا ہے وہ جارح نہیں کہلائے گا۔ اس نقطہ نظر سے میں چاہوں گا تھوڑی سی۔ دیکھیں، حضرت امام حسین علیہ السلام نواسے کس کے ہیں؟ صحیح، سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا مستقل اصول اور سیرت یہ ہے کہ آپ نے جب مدینہ منورہ میں ہجرت کر کے آپ تشریف لائے اور اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی، تو اس اسلامی ریاست کے لیے سب سے پہلے مدینہ میں جو مسجد بنائی گئی، جسے مدینۃ الرسول اور مسجد رسول کہا جاتا ہے، اس کی جگہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیمتاً خریدی تھی۔ خریدی، بالکل صحیح۔ تو یہ وہ تربیت تھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضرت امام حسین کی طرف منتقل ہوئی تھی۔ کسی کا حق مار کے، کسی قبضہ کا کر حق کے، مار کوئی کے، عبادت نہیں۔ قبضہ کر کے نہیں۔ اور اس تمام کو اگر آپ سمیٹیں حضرت خواجہ اجمیر کے اس ایک شعری واہ، بند کے اندر، تو بات سمجھ میں آ جائے گی کہ یہ انہوں نے کیا کیوں۔ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقہ کے بینائے لا الہ است حسین۔ یہ جو امام حسین علیہ السلام کی دفاعی حکمت عملی ہے، اور اپنے بچوں سمیت یہ بھی ایک تاریخ ہے، اپنے بچوں سمیت قربانی پیش کرنا ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کا احیاء ہے۔ کربلا اپنے بچوں کو قربان کرنے کا نام ہے، دوسروں کے بچوں کو قربان کرنے کا، ایسے ہی ہے نا؟ بالکل ہے۔ اچھا، ہم تھوڑی سی گفتگو کو پھیلائیں گے، وقت بھی بہت محدود ہے۔ وقار صاحب، میں چاہوں گا آپ سے گفتگو کریں۔ جدید معاشرے میں مطلب جن کا کوئی مذہب نہیں اور اسکالر ہیں، وہ اس کو جنگ کہتے ہیں کہ جنگ کربلا ہے امام حسین کی، اور 2 شہزادوں کی جنگ ہوئی تھی۔ تو جنگ کے لیے شاید ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ جنگ کے لیے دونوں طرف متوازن ہونا چاہیے، جتنی فوج ادھر ہے۔ یہاں کربلا میں ایسی صورت نظر نہیں آتی۔ بالکل نہیں۔ میں چاہوں گا اس پر تھوڑی سی نظر، اور پھر میں زہری صاحب کو زحمت دوں گا۔ جی، گزارش یہ ہے کہ یہ 2 شہزادوں کی جنگ نہیں تھی۔ ایک تو پہلے تو یہ آپ یقین کر لیجیے، ایک جنت کا مالک ہے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ نے بہت بڑی حقیقت کو آشکار کر دیا ہے، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ ہمارے دنیا دیکھ رہی ہے کیا تاریخ میں جو جبر ہوا، جو ظلم ہوا، جہاں جہاں نشیب و فراز ہیں، اس سب سے آپ واقف ہونے کے بعد یہ بات کر رہے ہیں؟ جی بالکل، اس سے واقف ہونے کے باوجود یہ بات کر رہے ہیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل بیت کا کسی سے مقابلہ ہی نہیں ہے، اس لیے کہ ان کی عظمت اور ان کی شان تو قرآن میں بیان شدہ ہے۔ اور دوسرے نمبر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس طرح میں نے آپ سے شروع میں گزارش کی تھی، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، تو جنتی جوانوں کے وہ سردار ہیں۔ تو جب اللہ کے نبی نے انہیں دنیا میں جنتی ہونے کی اور جنتی جوانوں کی بشارت دے دی، تو دنیا تو ان کے لیے تو کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ تو یہ تقابل اس طرح کا شہزادوں والا نہیں ہے۔ ایک دنیا اور آخرت کا مالک ہے، اور ایک وہ ہے جو زبردستی اقتدار پہ بیٹھا ہوا ہے۔